اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 ہے۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو تو تہمت لگانے لگے ایک دوسرے پر، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے عزیز کو قتل کیا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اگرچہ قاتل تو ایک ہی تھا مگر قتل کی سازش میں اور بھی شریک تھے، اس لیے جمع کا صیغہ ارشاد ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودی ان یہودیوں کی اولاد تھے، اس لیے ان سے یہ خطاب فرمایا گیا۔ جیسے ہم ہندوؤں سے کہیں کہ ہم نے تم پر 800 برس حکومت کی، یعنی ہمارے باپ داداؤں نے تمہارے آباء و اجداد پر، تو ایسے ہی ان کو یہ کہا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو پس تم مارو اس گائے کا ایک ٹکڑا اس کو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے زندہ فرماتا ہے اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تمہیں عقل آئے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کی قدرتیں ہماری عقل اور فہم سے بالا تر ہیں، کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے سے مارا گیا اور وہ رب کی قدرت سے کچھ دیر کے لیے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا کر پھر مردہ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ قربانی اور خون دینا مشکلات کے حل کے لیے اکثیر ہے، عالم غیب سے فیض لینے کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ جس کا ثبوت معجزہ ہو وہاں گواہی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ یہاں صرف ایک مقتول کے کہنے پر قتل کا ثبوت ہو گیا، کیونکہ یہ کہنا بطور معجزہ تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت صرف ایک بچہ کی گواہی سے ہو گیا، کیونکہ وہ بچہ کا بولنا بطور معجزہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت صرف قرآنی آیات سے ثابت ہو گئی کہ قرآن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور رب کی گواہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آگے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو اس میں موجودہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ اس قدر معجزات دیکھ کر سن کر بھی تمہارے دل جو ہے وہ نرم نہیں پڑتے، اس لیے فرمایا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ خیال رہے کہ معرفت الہی پتھروں کو بھی حاصل ہے، خوف خدا انہیں بھی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور محبت لکڑیوں اور پتھروں کو بھی حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے دل کی بات بھی جانتے ہیں، تو انہیں انسانوں کے دل کی باتیں کیوں نہ معلوم ہوں گی۔ اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ پتھر سے بھی بدتر ہے۔ آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ معلوم ہوا کہ انسانی دل اگر درست رہے تو فرشتوں سے بڑھ جائے، اور اگر بگڑے تو جانوروں اور پتھروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں کی تاثیر مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ نرم رہیں، لوگوں کے لحاظ سے، دیگر معاملات کے لحاظ سے ہمارے دل میں نرمی پیدا رہے۔ اگر کوئی بندہ دین اسلام سے دور ہٹ جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا جاتا ہے، اور جب سخت ہوتا ہے تو پھر جیسے جیسے وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے اس کا دل سخت ترین ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو اس سے انسان کا دل جو ہے وہ نرمی کی طرف مائل رہے گا۔